حضور والا میں اپنے پڑھانے کی 23 سالہ زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہیں جن کو کبھی نہیں بھلا سکا. اور ڈاکٹر صاحب ان واقعات میں ایک واقعہ چند دن پہلے میں نے گورنمنٹ کالج میں اس لیے سنایا کیونکہ نشے کے خلاف کمپین چل رہی تھی. واقعہ ابھی میں سنا دوں گا. اور دوسرا واقعہ جو آج کے اس رہنمائی مرکز کے حوالے سے ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلا واقعہ یہ تھا کہ 2017 میں 16 میں ہم لوگوں نے ایک پلان کیا کہ ہمیں ایک آرگنائزیشن بنانی چاہیے, ادارہ بنانا چاہیے, کیونکہ میری ویڈیوز وائرل ہو چکی تھی ساری, اور 2015 میں وائرل ہوئی, 16 میں ہم نے خواب دیکھ لیا, 17 کے آغاز میں ہم نے ایک نو پروفٹ آرگنائزیشن قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بنا. فاؤنڈیشن بننے کے بعد ہمیں کئی کام کرنے تھے. اس میں سے کام یہ بھی تھا کہ ہمیں نشے کے خلاف ایک پوری کمپین بنا کے ایک ڈاکومنٹری بنانی. جب ہم نے وہ ڈاکومنٹری بنانے کا پلان کیا تو ہماری جو سائیکالوجسٹ تھیں اور ٹیم تھی انہوں نے کچھ سبجیکٹس ڈھونڈے تھے جن پہ ریسرچ کر کے کام کر کے لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچے نشے کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہمیں بچانا چاہیے, دھیان دینا چاہیے. ایک سبجیکٹ ہمیں ملا, ایک کریکٹر تھا جس کے پیرنٹس نے کہا کہ آپ ایک مہربانی کریں, اس کو بس دکھانا نہیں, آپ اس کی شکل سامنے نہ آئے کیونکہ ایک شرم کی بات ہے, یہ علاج بھی کروا رہا ہے, کسی ریہیب میں بھی جا رہا ہے, لیکن آپ اگر اس کو آپ چاہیں پبلش کرنا, اپنی ڈاکومنٹری میں شامل کرنا تو آپ اسے کر دیجیے. ڈاکٹر صاحب تقریباً 1 مہینہ لگا جی ہمیں اس بچے کے ساتھ چلتے چلتے, اور وہ علاج بھی کروا رہا تھا. آخر کار ڈاکومنٹری مکمل ہو گئی. ڈاکومنٹری مکمل ہونے کے بعد ہم لوگوں نے ڈیٹ ڈیسائیڈ کیا جس دن وہ ڈاکومنٹری نے اپلوڈ ہونا, اور اپلوڈنگ کی ڈیٹ ٹائم ڈیسائیڈ ہوا. اس ٹائم پہ ہم لوگ اپلوڈنگ صبح 11 بجے کرتے تھے. آج کل ہماری ویڈیو شام 5 بجے اپلوڈ ہوتی. تو 11 بجے کے ٹائم پہ جب اپلوڈنگ کا ٹائم ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا تو 10 بجے اس کی والدہ کی کال آئی اور وہ رو رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میں بڑے دکھ کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ وہ بچہ جس کے ساتھ آپ 1 مہینے سے کام کر رہے ہیں, رات اس نے انجیکشن غلط لگا لیا اور اس کا ہارٹ جو ہے وہ پمپ کرنا بند کر گیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہم نے اس ڈاکومنٹری کو روکا اور وہ آج بھی یوٹیوب پہ ڈاکومنٹری پڑی ہے, اگلے دن اپلوڈ کیا, اور اس میں آخر میں بتایا کہ یہ جو کریکٹر تھا, یہ جو بچہ تھا جس کی آپ آڈیو سن رہے تھے, چہرہ بلر دکھ رہا تھا, یہ بچہ دنیا میں نہیں رہا. جوان بچہ 21-22 سال کا, یہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اس نشے کی وجہ سے. ایک واقعہ. دوسرا واقعہ, میں پڑھاتا تھا, آپ میری سٹوری سے اگر واقف ہوں تو میں نے ٹیوشن سے آغاز کیا. مجھے کبھی شرم نہیں آئی یہ بتانے میں. میری ٹیوشن پڑھنے والوں میں لکیلی اس وقت میرا ایک اسٹوڈنٹ سلیمان بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے, آج سے 20 سال پہلے یہ میرے سے پڑھا ہوا ہے. میں کاپی پینسل لے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانی میں نے شروع کی تھی. کرتے کرتے وہ ٹیوشن پڑھانے والا کام جو ایک ٹیوشن سینٹر سے میں نے شروع کیا تھا, اللہ نے مجھے اعزاز بخشا. اس وقت میں پاکستان کی فورسز کے سب ادارے, پاکستان کی جوڈیشری, سول سروسز, سینسٹیو جتنے ادارے ہیں میں سب میں پڑھا چکا ہوں. PHEC بھی آتا رہتا ہوں, باقی اداروں میں پڑھانے جاتا رہتا ہوں, لیکن آغاز ٹیوشن سے تھا. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا جس کا نام تھا اویس. اویس پتوں کی سے اس کا تعلق تھا, اور اویس نے ایک دن آ کے مجھے کہی بات. اس نے کہا سر بات یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے ڈفرینٹ ٹیچر ہیں. آپ کی غیر معمولی بات یہ ہے کہ آپ میتھ پڑھاتے ہیں, فزکس پڑھاتے ہیں, لیکن آپ ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں, آپ ہمیں کوئی نہ کوئی رہنمائی بھی دے دیتے ہیں. یہ جو رہنمائی مرکز ہے اب تو یہ آرگنائزڈ ہونے لگ پڑا ہے. تو اس زمانے میں ہماری رہنمائی بڑے بھائی سے, مینٹور سے, ٹیچر سے, مرشد سے, استاد سے ہوا کرتی تھی. تب مرکز کی ضرورت نہیں تھی. میں اکثر سوچتا ہوں یہ بات یہاں ایک لمحے کے لیے پارک کر کے کہانی کو چھوڑ کے ڈاکٹر صاحب پیچھے بات کرنے لگا. 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی یتیم خانہ کھولنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ سوسائٹی اتنی طاقتور تھی. سوسائٹی تیار بیٹھی تھی کہ کوئی یتیم ملے اس کے سر پہ ہم ہاتھ رکھیں اور اس کو پالنا شروع کر دیں. میرے دادا کے ٹائم پہ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرے دادا کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا, میرے والد صاحب کے تایا کا 65 میں برین ٹیومر تھا, انتقال ہو گیا. میرے دادا نے ایک بچہ, ان بچوں میں سے ایک بچہ لیا, اس یتیم بچے کو خود پالا, جاب دلائی, جوان کیا. ہمارے گھر میں بیاہ گئے وہ انکل, ہمارے پھپھو کے ساتھ. 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا, لیکن یہ عام رواج تھا کہ گھر میں کوئی نہ کوئی گاؤں سے بچہ جو یتیم بچہ وہ پال لیا جاتا تھا. یہ یتیم خانہ دراصل سوسائٹی کی کمزوری کی علامت ہے کہ سوسائٹی اپنی ویلیوز کو فالو نہیں کر رہی, لہٰذا ہمیں ایک علیحدہ انسٹیٹیوشن بنانا پڑ رہا. یہ رہنمائی مرکز ڈاکٹر صاحب بہت اچھی چیز ہے, میں PHEC کے سب چیزوں کو سپورٹ کرتا ہوں, ہماری بڑی شدید ضرورت ہے. موٹیویشن رہنمائی ٹیچر کا کام ہے, مرکز کا کام نہیں ہوتا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا آج کا ٹیچر GPA, نمبر, وائوا, ڈگری, انٹرنل, ایکسٹرنل اس سے باہر نہیں سوچتا. وہ MPhil کیا ہوا ہے تو وہ سوچتا ہے میں PhD کروں گا میری تنخواہ بڑھ جائے گی. میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن میں میجورٹی بتا رہا ہوں.
یہ میرا واسطہ پڑتا ہے، میں جب کویشچن آنسر سیشن اوپن کرتا ہوں PHEC میں سر پکڑ لیتا ہوں. وہ علمی کویشچن نہیں ہوتے، وہ کویشچن ہی ہوتے ہیں کہ مجھے ٹیبل نہیں مل رہا، میرا پنکھا نہیں چل رہا، میری تنخواہ نہیں بڑھی، مجھے PHEC نے جو ہے وہ اسکالرشپ نہیں دیا. وہ اتنے چھوٹے مسئلوں میں سارے ٹیچرز پڑے ہوتے ہیں کہ میں کہتا ہوں جس نے گائیڈ کرنا ہے وہ خود انگائیڈڈ ہے، وہ انسپائر نہیں کر پاتا. اگر وہ انسپائر نہیں کر پاتا، اور بدقسمتی دیکھیے کہ پاکستان میں ایک بڑی میجورٹی پڑھانے والوں کو انڈسٹری کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جو سافٹ ویئر پڑھا رہا ہے اس نے خود کبھی نہیں بنایا. جو کیمیکل انجینئرنگ میں نے کی آدھی چھوڑ دی، ہمیں کیمسٹری کے پلانٹ سارے کے سارے جو HCl کا تھا، H2SO4 کا تھا، ہم ان سے پوچھا کرتے تھے پروفیسر صاحب آپ نے کبھی پلانٹ دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا. پروڈکٹ ڈیزائن پڑھانے والوں کو پوچھتے رہے سر آپ کا کوئی پروڈکٹ ڈیزائن ایسا کو پروو ہو گیا انٹرنیشنلی؟ نیور. خود سوچیے جس ملک میں رکشوں کے پیچھے لکھا ہو اسائنمنٹ ہم سے بنوائیں، جس ملک میں کھمبے کے اوپر بینر لگا ہو، چھوٹا سا پوسٹر لگا ہو، پریکٹیکل کی کاپی بنی بنائی اردو بازار سے ہم سے لیں. جس ملک میں آپ خود موٹیویٹ نہ کر پائیں. میں اس سسٹم کا احتجاج ہوں. موٹیویشنل سپیکر کی باہر سے ضرورت کیوں پڑے؟ کیا ایسا تھا کبھی کہ ہمیں بچہ پالنے کے لیے علیحدہ سے کسی کو ہائر کرنا پڑے؟ مائیں پالتی تھی. کیا باپ کی شفقت کو خریدا جا سکتا ہے؟ کیا استاد کی وہ جو شفقت، محبت، احترام، وہ موٹیویشن، وہ جو ایک خواب دیکھنے کی ایک کرج دینا ہے، کیا وہ ٹیچر کے علاوہ کو کر سکتا ہے؟ تو وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا جس میں کم از کم رہنمائی بڑے بھائی سے مل جاتی تھی، جس میں رہنمائی نانی دادی سے مل جاتی تھی، جس میں رہنمائی والد دے دیتا تھا، جس میں رہنمائی آپ یقین کیجئے، میں آپ میں سے جو بھی آپ میں سے مینٹورز جو ٹیچرز بیٹھے ہیں جن کی ایج 40+ ہے، میرے زمانے میں، میری 42 ایج ہے، میرے زمانے میں ہم اسکول میں وقت سے پہلے جاتے تھے اور ٹیچر ہمیں مفت پڑھاتا. میرے زمانے میں چھٹی کے بعد، کیونکہ کل کی بات ہے، میں 90s کی بات کر رہا ہوں، یقین کیجئے کوئی اینٹی ٹیسٹ نہیں تھا، کوئی اکیڈمی نہیں تھی، کوئی شام کی تیاری نہیں تھی. کامن تھا کہ شام کے وقت میں ہم ٹیچر کے پاس جا کے مفت پڑھ لیتے تھے. یہ میرے کو ایک دو پرانے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، کامن ہے میرے گھر میں یہ ایکسٹرا پڑھتے تھے ٹائم. میری والدہ پراٹھے بنا کے کھلاتی بھی تھی ساتھ کے پتر نے ساڈے کل وہ کتنے پہنچ جاندے دعاواں دین دے. ٹیچر یہ تھا. آج وہ کہتا ہے جی میں نے چھوڑ دینا، یہ ریزائن ہے. کیوں ہے؟ کہتا ہے 1000 روپے دوسری اکیڈمی سے مل گیا، ساتھ بچے بھی توڑ کے لے جاؤں گا. یہ کامن پرابلم ہے. آج کا ٹیچر کمرشل ہونے کی وجہ سے اور یہ کمرشل اپروچ ملنے کی وجہ سے پھر وہ گلا کرتا ہے میری رسپیکٹ نہیں ہے. سر یاد رکھیے گا رسپیکٹ کمانی پڑتی ہے. صرف سیٹ سے بیٹھنے پہ پروفیسر کا ورڈ لگنے سے رسپیکٹ نہیں ہوتی. آپ کی آنکھوں میں حیا ہو، بچیاں آپ کو باپ مانتی ہیں. آپ کے پاس طریقہ کار ہو پڑھانے کا، سبجیکٹ پہ کمانڈ ہو، کانفیڈنس ہو، ڈیپتھ ہو، بچے آپ کو باپ سے بڑھ کے لیتے ہیں. لیکن صرف یہ تھریٹ ہو کہ آپ وائوا میں فیل کر دیں گے اور آپ جو ہے وہ مشکل ایگزام بنا دیں گے اور آپ بار بار چکر لگواتے رہیں گے ایک صنعت کے لیے. یقین کیجئے اگر اس وجہ سے آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے تو میں معافی کے ساتھ کہوں گا مہربانی فرما کے ریڈی لگا لیں، اس میں زیادہ پیسے آ جائیں گے. آج سب سے بڑا پرابلم یہ رہنمائی دینے والا کمزور ہے، وہ انسپائر نہیں کر پاتا. آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ رہنمائی دینے والے کے پاس وزڈم کوئی نہیں ہے. آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ رہنمائی دینے والے کی ڈیپتھ کوئی نہیں ہے. آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ رہنمائی دینے والا انسپائر نہیں کر پاتا. اس کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ سننے والا، سیکھنے والا، کلاس میں موجود اس سے انسپائر ہو سکے. اس سٹوری پہ واپس آؤں. اویس نے مجھے ایک بات کہی. اس نے کہا سر آپ کیونکہ وقت سے زیادہ وقت ہمیں دے دیتے ہیں تو میں پتوں کی سے میرا تعلق ہے اور پتوں کی ڈگری کالج میں ایک بچہ ہے جو میرا فیلو ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر وہ بڑا ڈپریس ہے، آپ کل کے دن اسے وقت دے سکتے ہیں، وہ تھوڑا سا آپ سے گائیڈنس چاہتا. تو میں اگلے دن مصروف زیادہ تھا، خدا کی کرنی قسمت ایسی تھی کہ میں مصروف تھا. میں نے اویس سے معذرت کی کہ اویس بیٹا میں تو سنڈے کو بھی چھٹی نہیں دیتا، سلیمان اتوار کو بھی بلا لیتا ہوں، تو کل کے دن معافی یار میں نہیں مل سکتا. پرسوں جیسے ہی اویس آیا تو میں نے کہا اویس وہ لڑکا کہاں پر ہے؟ کہتا سر کل اس نے سوسائڈ کر لی ہے اور اس وقت وہ قبر میں ہے. اب اس دن مجھے خیال آیا کہ سم ٹائم کسی کے پریشر کوکر کا وہ جو چھوٹا سا ایک ویٹ پڑا ہوتا ہے والو، اس کو نکالنا کتنا ضروری ہوتا ہے. پھر مجھے یاد آیا یہ سامنے 121 ماڈل ٹاؤن ہے. میرا استاد اشفاق احمد داستان سرائے میں بیٹھ کے ہمیں کہا کرتا تھا کہ پاکستان میں ہر شخص کو ایک کندھا چاہیے جس پہ سر رکھ کے وہ رو لے. یہ ہے رہنمائی مرکز. یہ رہنمائی مرکز ہے جس میں ہم یونیورسٹی لائف میں جا کے اشفاق صاحب سے پوچھا کرتے تھے کہ میرے وائوا میں نمبر کم آئے ہیں، انٹرنل میں 10 میں سے 2 نمبر لگ گئے ہیں، 8 نہیں لگے،
تو بابا اشفاق ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا پتر وہ 8 نمبر اللہ نے کتنے اور لا لیتے ہیں, اور وہ واقعی زندگی میں ملتے تھے. آج پرابلم کیا ہے؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھنے لکھنے کے بعد 32 سال کا لڑکا جس نے ایم فل کیا ہوتا ہے میرے پاس آ کے کہتا ہے سر مجھے اپنی سمجھ نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں تمہیں 32 سالوں میں 2 ڈگریاں لینے کے بعد اپنی سمجھ نہیں آئی, مجھے آدھے گھنٹے میں تمہاری کیسے آ جائے گی. آج کامن ہے سر ڈاکٹر صاحب, جیسے علامہ اقبال کے گھر پہ نا لوگ دانت ٹھیک کرانے جاتے تھے, وہ کہتے تھے جی میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, میں دانتوں کا ڈاکٹر نہیں ہوں. میں شادیوں میں بیٹھا ہوتا ہوں, بوڑھے باپ کہیں آ جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک شادی کے فنکشن میں ایک والد آیا, اس نے کہا شاہ صاحب آپ وہی ہیں جو ویڈیوز میں کہا جی ہاں, یہ میرا لڑکا ہے جی 19 سال کا, اس کا موبائل چھڑا دیں, جیسے چرس پیتا ہے وہ. تو میں نے کہا یہ اس کو موبائل چھڑانے سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ اس کو موبائل لے کر کس نے دیا ہے؟ کہنا میں لے کے دیتا. میں نے کہا جی لے کر آپ نے دیا اور چھڑاؤں میں؟ آپ ذرا سوچئے گا, ایک ایسا معاشرہ اس وقت سامنے آ چکا ہے جس میں گائیڈنس جو باپ سے ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی, جس میں جو دکھ سکھ شیئر کرنے والا بھائی ہے وہ بھی موبائل فون میں کہیں بزی ہے, جس میں ٹیچر کو کہیں انسپائر کرنا ہے, ریکمینڈ کرنا ہے کہ میں نے نئی کتاب پڑھی ہے آپ بھی پڑھیے, وہ بھی صبح یہاں پڑھا رہا ہے اور شام کو کہیں وزٹنگ پڑھا رہا ہے, وہ بھی صرف اپنے گاڑی کا سائز اور گھر کا بڑا سائز کرنا چاہ رہا ہے. آج کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ گائیڈنس جہاں سے ہمیں ملنی چاہیے, رہنمائی مرکز تو ہر استاد ہونا چاہیے, ہر بندہ مینٹور ہونا چاہیے جو پڑھانے والا ہے, ہر بندے کی جوتیاں سیدھی کرنی چاہیے. یقین کیجیے استاد کو تو ایسا ہونا چاہیے بچے کے پاس رسپیکٹ کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہ ہو. ہمارا چیلنج یہ ہے, وہ کریکٹر ختم ہو گئے. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ وہ استاد جن کی یقین کیجیے جن کے لیے نظریں جھک جاتی تھی, ہاتھ بن جاتے تھے, وہ ختم ہو گئے. تو رہنمائی مرکز اٹس اے گڈ کمپین, پی ایچ ای سی اس کو کر رہا ہے, لیکن میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ رہنمائی مرکز اپنا کام کرے. آپ اپنا کام ضرور کیجیے, اور وہ کام کیا ہے؟ آپ کبھی ساچن کے ویڈیو دیکھیے گا نکال کے, ہمارے سپاہیوں کی, فوجیوں کی, وہ رسیاں آپس میں بندھی ہوتی ہیں ان کی. کیوں بندھی ہوتی ہیں؟ کیونکہ ایک کھائی میں گرے تو 2 جو آگے پیچھے والے ہیں اس کو بچا سکتے ہیں. بندھا ہوا بچ جاتا ہے, اکیلا نہیں بچتا. اس لائف میں بھی ایسے ہی, جو کنیکٹ ہے, جس کا رابطہ ہے, جس کو کوئی سنتا ہے, جس کے کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے گھبرانا نہیں, جس کو کوئی یقین دلاتا کہ بیٹا خواب دیکھنا ہے تو اپنی اوقات دیکھ کے خواب نہ دیکھنا, خواب دیکھنا ہے اس کی شان دیکھ کے خواب دیکھو, اس کی شان کتنی بڑی. خواب دیکھنا ہے تو آپ سب کے سب جو یہاں بیٹھے ہیں, آپ پیچھے مڑ کے دیکھ لیجیے, آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو گاؤں میں پیدا ہوئے ہوں, آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا آئی ٹی یو پہنچ جانا, آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کو زندگی اتنی آسانیاں دے گی, ان کے پاس ذاتی سواری ہوگی. آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے پاس کتنی نعمتیں ہوں گی اور وہ آپ کو ملی ہوئی ہیں, لوگ ترس رہے ہیں ان نعمتوں کے لیے. تو بیٹے جب اللہ نے اتنے کرم اور فضل پہلے کیے ہیں, کیا وہ رب آئندہ نہیں کرے گا؟ یہ کل پہ یقین, یاد رکھیے ہوپ ہے. کیا بولا؟ کل پہ یقین ہوپ ہے. اور جو شخص بھی کل پہ یقین دلاتا ہے نا, وہ لیکچر دے سکے نہ دے سکے, وہ موٹیویشن سپیکر. موٹیویشن ایمان ہے, وہ تقریر کا نام نہیں ہے. یہ ایمان ہے کہ اگر ہم ایفرٹ کریں گے اللہ اس کا انعام دے گا, اور اگر دیر سے انعام ملے گا تو یاد رکھیے گا وہ انعام بڑا ہو جائے گا, کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہوگا, سنو بال ایفیکٹ ہوگا. زندگی میں بے شمار چیزیں حق سے زیادہ ملتی ہیں, بے شمار چیزیں اللہ کے کرم اور فضل سے ملتی ہیں. سو ہوپ از ویری امپورٹنٹ. ابھی میں اٹھ کے آ رہا ہوں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے, اور وہاں پر جب ملٹی میڈیا پہ سلائڈس چل رہی تھیں, ڈاکٹر جاوید اکرم بول رہے تھے, تو میرا خیال ہے وہ درست کیجیے گا جو وہاں پر میرے ساتھ دوست موجود تھے, سوسائڈ کا رجحان ہماری یوتھ میں 21% ہو گیا جی, بڑھ گیا. سر ہم میں نہیں تھا ڈاکٹر صاحب, ہم تو سوچا, ہمیں تو یقین کریں ابا کٹتا تھا, چاچا کٹتا تھا, بیبے کٹتی تھی, ٹیچر کٹتا تھا, اور بے وفا محبوب بھی ہمیں ملتے تھے, ہم پھر بھی ٹھیک تھے. تیار بیٹھے ہیں کہ سر آپ نے میرے نمبر کاٹے میں سوسائڈ کر دوں, میرے میسج کا رپلائی نہیں کیا. یہ روز مجھے آتے ہیں رپلائی, سر میں 2 دن سے میسج کر رہا ہوں آپ رپلائی نہیں کر رہے, میں سوسائڈ کرنے لگا ہوں, میرا کیا قصور ہے؟ وی آر ریڈی, وی آر ریڈی. ہمیں کم از کم زندگی گزارنے کے لیے اتنا جگرا حوصلہ ہونا چاہیے. یہ جو لائف ہے یہ کوئی 100 میٹر کی ریس نہیں ہے, یہ میراتھن ہے, یہ ایک لمبی ریس ہے. اس میں کبھی گر جاتا ہے بندہ, کبھی گھٹنا ٹوٹتا ہے, کبھی کونی چھلتی ہے, کبھی ماتھا پھٹتا ہے, لیکن چلتے چلے جانا. دن ایک سے نہیں رہتے, دن بدل جاتے. کسی پہ آج اچھا دن ہے کل برا ہو جاتا, کسی پہ آج برا ہے اس کا کل اچھا دن انتظار کر رہا ہے. سو یہ ہوپ کہ کل ہے, یہ ہوپ کہ بہتری ہوگی.
یہ ہوپ کہ اللہ نے ڈگری نمبر جی پی اے کے ساتھ نصیب کو نہیں جوڑا. دنیا کا جا کے ویلتھ دیکھ لیجئے, پیسہ کن کے پاس ہے. آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں, اس پہ بے شمار کتابیں, بے شمار میٹیریل موجود ہے. دنیا کا سارا پیسہ جو ہے وہ ڈگریوں والوں کے پاس نہیں ہے. میں معافی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. جس کے پاس وائس اسٹرانگ ہوتا ہے, ریزن بڑی ہوتی ہے, وہ بڑا کام کرتا ہے. جس کے پاس ریزن صرف دنیا کو دکھانا ہوتا ہے, بڑا کام نہیں کرتا. سب سے زیادہ اہم یہ خود کو دکھانا اور اپنے رب کو راضی کرنا. اس رہنمائی مرکز میں کم از کم کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو خیر کی بات کریں. ڈاکٹر صاحب جیسے قابل لوگ ایسے ہونے چاہیے جو کوئی ایسی بات کریں جس سے امید پیدا ہو. چند دن پہلے گورنمنٹ کالج میں تھا اور ایک لیکچر تھا کسی صاحب کا. میں اسٹیج پہ بیٹھا وائس چانسلر کے ساتھ بات کر رہا تھا, تو اس لیکچر میں انہوں نے ہوپ کی بات کر رہے تھے. وہ جو گیسٹ اسپیکر تھے ویسے ایک فوج کے جرنیل تھے, تو وہ ہوپ کی بات کر رہے تھے. تو مجھے زیدی صاحب نے کان میں ایک بات کہی. انہوں نے کہا چند دن پہلے ایک گیسٹ اسپیکر ایک اینکر ٹی وی کا آیا ہے اور وہ ثابت کر کے گیا لیکچر میں کہ پاکستان 2 مہینے میں ختم ہونے والا ہے. یار آپ مجھے بتائیے, یہ جو ہم نا امیدی بانٹنے, خریدنے, بیچنے لگ پڑے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ امید کی بات کریں مذاق اڑتا ہے, اور رحمت کی بات کریں مذاق اڑتا ہے. آپ کو میں یقین دلا کے جاؤں کہ یار آپ کا رازق آپ کے دادے کا رازق تھا, آپ کا رازق ہے, آپ کے پڑپوتوں کا بھی رازق ہے. اس نے بندوبست کرنے ہیں. ناشتہ کیا نا, دوپہر کی روٹی مل ہی جائے گی انشاءاللہ. نہیں ملے گی رات کو مل جائے گی. یہ رزق کا انتظام اس رب نے کیا ہوا. تو وہ مجھے وائس چانسلر کہنے لگے کہ شاہ صاحب دیکھیں کتنے دکھ کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر دیکھتا ہے. شبیر ادھر ہی بیٹھا ہوگا کہیں. وہ شبیر وہ کریکٹر ہے جو نا امیدی کو سن کے خوش ہوتا ہے, جو کہتا ہے اچھا بم دھماکہ ہوا ہے, جس کو اس پہ خوشی ہوتی ہے. اچھا بندے مار گئے, ٹرین الٹ گئی ہے, وہ گھر سے بھاگ گیا ہے, گلا کاٹ دیا ہے, مرڈر ہو گیا ہے. اللہ کے بندو امید کی بات کرو. اس معاشرے میں کتنا کچھ اچھا ہو رہا ہے, ہمارے کان وہ کیوں نہیں سنتے؟ اس معاشرے میں کتنا کچھ بھلے کے کام ہو رہے ہیں, ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ تو جس دن سے ہماری آنکھ اور کان اچھا دیکھنا اور اچھا سننا شروع کر دیں گے, میرا ایمان اور یقین ہے پاکستان بدل جائے گا. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.